بہار کی مسلمان اب بیدار ہے، عوام اپنی رہنما کی تلاش میں ہے، لیکن خانقاہوں کے بابا اور سجادہ نشی کہاں ہیں؟ آپ اپنے خانقاہوں کے بڑے بڑے القاب سے پہچانے جاتے ہیں اور آپ کے آستانوں پر ہزاروں لوگ عرس کے موقع پر آتے ہیں، لیکن آپ عوام کی رہنمائی میں کہاں ہیں؟ بہار کے علماء کرام اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں اور ہمارے بزرگوں سے میرا ایک سوال ہے، کب تک آپ مسجد اور خانقاہ کے اندر محدود رہیں گے؟ کب تک آپ اپنی خانقاہوں کے حجرے میں بیٹھے رہیں گے جب آپ ہی کے سامنے آپ ہی کے امام کو مارا پیٹا جا رہا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاست نہیں کی؟ کیا انہوں نے انصاف کے لیے کمزوروں کی قیادت نہیں کی؟ خاص کر بہار کے چھوٹے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشینوں سے میرا ایک اپیل ہے، ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ کب تک آپ عرس اور محافل سے جڑے رہیں گے؟ کب تک صرف اشعار اور اسٹیج پر آپ اپنی تعریفیں سنتے رہیں گے؟ ایمان اور عقیدے کے بعد ضروریات زندگی کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، اب ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کب آپ اپنی قوم کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے قیادت کا کردار ادا کریں گے؟ اگر ہم سیاسی طور پر نہیں جاگیں گے تو نہ ہمیں ہماری مسجد سلامت رہے گی، نہ ہماری خانقاہیں سلامت۔ یہ وقت اٹھنے کا ہے اور اپنی آواز بلند کرنے کا۔ یاد رکھیے گا کہ جو وقت گزر جائے گا پھر آنے والے 5 سال تک آپ کسی کے ماتحت ہو جائیں گے۔ بہار کے علماء کرام اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں بس ہمارا ادبن گزارش کہ آپ عوام کے درمیان کیوں نہیں جاتے؟ آپ نوجوانوں کے مسائل کو کیوں نہیں سنتے؟ ان کے درمیان جا کر ان کا لیڈر اور رہنما بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا تو لوگ کہیں اور جائیں گے، کسی اور کو تلاش کریں۔ کیا صرف ایمان اور عقیدے کے مسائل سیکھنا ہی ہم پر فرض ہے؟ اس کے علاوہ بھی زندگی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ ان چیزوں میں رہنمائی کریں گے تب آپ حقیقی معنوں میں ایک سچا ایمانی روحانی رہنما بننے۔ صرف خانقاہوں میں بیٹھے رہنے سے معاملہ حل نہیں ہونے والا، ورنہ وہ تو وہی ہو جائے گا کہ آپ خانقاہوں میں بیٹھے رہیں، کل آپ کی خانقاہوں پر دعویٰ کوئی اور کرے، آپ کی مسجدوں پر آپ بیٹھے رہیں، آپ کی مسجدوں کا دعویٰ کوئی اور کرے۔ اور یہ بات بعید نہیں ہے، ہر کوئی انسان جانتا، نہ ہماری وقت کی زمینیں حفاظت میں ہے، نہ ہماری مسجد و خانقاہ۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا میسج صرف لوگوں کو بیدار کرنا ہے، دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہماری خانقاہیں صرف نظر و نیاز کے لیے نہیں بلکہ نوجوان نسل کو بیدار کرنے کا مرکز بھی ہونا چاہیے۔ بس ہمارا یہ چھوٹا سا میسج بہار کے عوام سے ہے، وہاں کے مسلمانوں سے ہے، وہاں کے علماء کرام خانقاہوں کے سجادہ نشینوں سے ہے۔ ادبن گزارش ہے کہ آپ خود بھی بیدار ہوئیے اور نسلوں کو، نوجوانوں کو بیدار کیجیے۔ یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ان لمحوں کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے آنے والی 5 سالوں تک ہم اپنے قصور کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم خود ہی سزا بھگتنے کو تیار۔